پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی یہ اس حکومت جو مخلوط بنی تھی اس کے حوالے سے میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، اس پہ بار بار بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور گزشتہ 2.5 سال سے اس کی اپوزیشن بھی اگر ہم کر رہے ہیں، بھگت بھی رہے ہیں تو ہم ہی بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. انتقامی کارروائیاں بھی میں اور میرے ساتھی بھگت رہے ہیں یہاں، اور باقی تو سب ملے ہوئے ہیں، سب فائدے اٹھا رہے ہیں. دوسری بات یہ رہی کہ ہمارے یہ جو دونوں حضرات ہیں، ہمارے اکابرین بھی یہاں تشریف فرمایا. انشاءاللہ تعالی جماعت جس کو ٹکٹ دے گی، ان بزرگوں کے مشورے سے، حلقے کے عوام کے مشورے سے، ان دونوں نے آپس میں یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی وہ انکنڈیشنلی دوسرا اس کو ایکسپورٹ کرے گا، اور ایک جان دو قالب ہو کے یہ کام کرے گا. انہی دونوں میں سے کسی کو ملنا ہے، جس کو بھی یہ ملے گا. تیسری بات آپ نے چلغوزے کی بات ہے، پنجاب میں کسٹم نے پکڑا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے نہیں پکڑا. اس پہ ہم نے جو ایشو اٹھایا ہوا ہے، چونکہ چلغوزے کی کوئی ایسوسیشن نہیں تھی، ان کے کاروباری کے ذریعے میں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے ریکویسٹ کی یار کوئی اسٹیشن بناؤ. اب ان کے خلاف ہائی کورٹ سے فیصلہ آ چکا ہے. انشاءاللہ تعالی وہ کیس پرانا ہے، یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی ان کی خبر گیری کرتے، ہم نے کی. اب آئندہ سے یہ بات نہیں ہوگی کہ کے پی جو چترا سے اپنا چلا سے چلغوزے جائے گا، پاکستان میں کہیں کسٹم اس کے خلاف پرچہ نہیں کر سکے. اچھا حفیظ صاحب، حاجی گلبر صاحب اور ان کے ساتھ ایک گروپ ہے جو کوئی پارٹی تلاش کر رہے ہیں، کسی پارٹی میں جانے. صحیح فرمایا نے، صحیح جملہ یوز کیا. آپ نے کوئی دعوت نہیں دی ان کو؟ دیکھیں ہم نے کوشش کی تھی کہ جب یہ ان کے ساتھ گورنمنٹ میں گئے، ہم نے سمجھا کہ یار یہ دیامر ڈسٹرکٹ کے لیے مل جل کے جی بی کے لیے کچھ کام کر سکے. ان کے عزائم کچھ اور نظر آئے، اور ہمیں 2 سال پہلے ہی پتہ چل گیا. تو ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. دیکھیں جی بی میں انکمبنسی فیکٹر 99%، جو انکمبنسی فیکٹر ہے جس میں سٹنگ ممبر جو ہے اس کے جیتنے کے پاس چانسز کم ہی ہوتے ہیں. ہمارے لوگ بڑے ہی انتہائی شعور کے لوگ ہیں. تو ایک تو پرابلم یہ ہے کہ سٹنگ ممبر کو آپ لیتے ہیں تو کنفرم آپ یہ سیٹ آپ لوز کرتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ بھی تھا. دوسرا ہماری جماعت کے اندر ایک نظم ہے. اب جیسے کفایت صاحب کے حوالے سے ہمارے عمران صاحب اور ہماری جو ڈسٹرکٹ کی تعمیر کی جو تنظیم ہے گزشتہ 1 سال سے ورکنگ کر رہی تھی، تو انہوں نے آ کے جب آپس میں ٹچ اپ کیا تو ہم نے کہا جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہمارے لیے تو یہ سونا ہے. تو اسی طریقے سے کچھ ہمارے کیسز پینڈنگ میں ہیں، جو شاید اس گروہ میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو پارٹی میں آنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم صرف پریس کانفرنس کر کے اچار ڈال دیں، کل ٹکٹوں کے مسئلے میں جو پھنس جائیں. ہم کیلکولیٹڈ موو کر رہے ہیں. ہمارے پاس جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ ان لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے. بہت سے چونکہ یہ گزشتہ اس ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے بہت سی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہماری رکی ہوئی ہیں. گزر میں ہیں، بلتستان میں ہیں، چلاس میں بھی ہیں، اور آپ کے استور میں ہیں، آپ کے گھنچے میں ہیں، داریل میں ہیں. بہت سی ایسی جملیتیں ہیں جو تنظیمی سطح پہ جو ڈسٹرکٹ کی تنظیموں نے بات چیت تقریباً میچور کی ہوئی ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے میں وہ فیصلے ہو جائیں گے. ان حضرات کے ساتھ چونکہ انہوں نے کوششیں کی تھی، میرے ساتھ تو ڈائریکٹ نہیں کی، کسی کہیں اور سے کوششیں کرتے رہے. تو اب چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دروازے سے آنا ہے، جس نے آنا ہے تو آ جائے، کھڑکی سے ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے. اچھا سر، پاکستان مسلم لیگ ہمیں 2 دوروں میں تقسیم نظر آتی ہے اور الیکشن بھی سر پر ہیں. اس تمام صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آنے والے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ کے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں ہم تو الحمدللہ ہم نواز شریف صاحب کی ایک ہی جماعت ہے، سب اس کو لیڈر مانتے ہیں ہم سب. اور پارٹی کے پارلیمانی بورڈ بننا ہے، دڑے شڑے کوئی نہیں جماعت میں. کوئی تنظیمی وائلیشن کوئی کرتے ہے اس کو جماعت سے نکال لیا جائے، وہ کہتا ہے میں نے دڑا بنا لیا، وہ الگ بات ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے 2015 سے 20 تک نون لیگ کی گورنمنٹ بھی دیکھی ہے، 20 سے 25 تک کا یہ نظام بھی دیکھ لیا ہے، اور 9 سے 15 تک پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں لوگوں نے دیکھا ہے. لوگوں کے پاس چوائس ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کوئی انقلاب برپا کریں گے، ہم ایک پروگرام لے کے عوام کے پاس جا رہے ہیں. ہم نے جو پلس چیک کیا ہے، ہمیں اس وقت بھی تقریباً لوگوں کی سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ مسلم لیگ نون کو لایا جائے، اور اس کے ذریعے سے ہم جی بی کے اندر بہتر کام کر سکتے ہیں. باقی لوگوں کا مینڈیٹ ہے، انشاءاللہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے مسلم لیگ نون 2 تائی اکثریت انشاءاللہ آسانی سے جیتے گی. اب چونکہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے 1 مہینے رہ گئے ہیں، خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کچھ اختیارات محدود کرنا چاہتا ہے اور کچھ بندے وہاں جا کر اپروچ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ فی الحال نہ کریں. تو اس حوالے سے آپ کی جماعت کا کیا ڈیمانڈ ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ
अमूमन हम देखते हैं अगर इलेक्शन करीब आते हैं तो इंतजामी सतह पर एक सबके लिए यकसा माहौल फराहम किया जाता है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ब्यूरोक्रेसी या इंतजामी मशीनरी का रवैया या माहौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए या दीगर जमातों के लिए कैसा है? देखिए, ये जो इख्तियारात मुंजमद करने वाली बात है, मैं समझता हूँ कि ये इलॉजिकल है। मैं इसकी कभी एज ए पॉलिटिकल वर्कर, इनके इख्तियारात कौन से हैं? जो इख्तियार है वो इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? हम समझते हैं कि रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक, गवर्नेंस ऑर्डर के मुताबिक इनको किसी किस्म का भी कोई जायज काम करने से न रोका जाए। जो कानून में इनका काम क्या है? वो कहते हैं तांगीर में 97 करोड़ की जो स्कीम है, जिसमें 70 करोड़ का लैंड कंपनसेशन है, जिसमें एडवांस में वहां जाके जमीनों के रेट अपने बढ़वा लिए, एक ठेका है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इशू करो, फिलहाल बंदे की पोस्टिंग करो, फिलहाल बंदे की ट्रांसफर करो। ये तो मतलब कोई इख्तियारात के इस्तेमाल नहीं है ना। आखिरी महीने में ये कदगन जरूर लगनी चाहिए, इफ्तिताह वगैरह नहीं होने चाहिए, नई स्कीमें लॉन्च नहीं होनी चाहिए, नए प्रोजेक्ट नहीं आने चाहिए, कोई नई अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए, बिजनेस एज यूजुअल उनको करने की इजाजत होनी चाहिए। मेरे साथ हुआ था तो मैंने उसको गलत कहा है, तो आज किसी और के साथ हो तो मैं उसको अच्छा नहीं कह सकता। रही बात निगरान हुकूमत आएगी, आप गवाह हैं, आप मीडिया के दोस्त बार बार गवाह, हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि आए जून में असेंबली तोड़े, कोई निगरान हुकूमत ना, आप कंटिन्यू करें और सितंबर में इलेक्शन करवाएं। प्राइम मिनिस्टर से, ये पूरी टीम हमारी है, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की, इन्होंने अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये कौन होते हैं जी, ये हमें डिक्टेट करने वाले? हमने कहा था फिर आप सवाल उठाओगे कि निगरान हुकूमत क्यों आई? निगरान हुकूमत अब किसने लाना है? मैंने तो नहीं लाना, सीएम और अपोजिशन लीडर ने लाना है और वजीर उमूर कश्मीर ने मिलकर लाना है। हमारी कोशिश होगी कि कोई ऑफिसर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ना रहे, बिल्कुल कोई सरकारी मशीनरी किसी पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा इलेक्शन हो ताकि लोगों का उसके ऊपर एतमाद आ जाए और नजर आना चाहिए इलेक्शन साफ सुथरा होते हुए। हर जमात को बराबर मौका मिलना चाहिए कानून और दस्तूर के मुताबिक। पीटीआई एज जमात रजिस्टर्ड नहीं है जीबी में। आप लोग देखें ना, मैं मीडिया से दरख्वास्त करूंगा, ठीक है, कुछ बातों को मीडिया में व्यूअरशिप मिलती है। आप मुझे ये बताएं, इलेक्शन एक्ट 2019 मेरे खिलाफ कौन लेके आया था? यहाँ पे एक्सटेंशन किसने करवाई? पीटीआई ने की है ना। उस एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो पार्टी आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए आपके चीफ इलेक्शन कमीशन में, और वहां का जो प्रेसिडेंट नोटिफाई होना चाहिए पार्टी की तरफ से। अब अगर पार्टी ने नहीं किया, सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। सजा सही हुई गलत हुई वो अलग बेस है। आज वो पार्टी बजित है कि जी हमने सदर इसको ही रखना है, ठीक है रखो, फिर आप उस सिंपल पे इलेक्शन कैसे लड़ सकेंगे? ज़ाब्ता भी कोई चीज है ना। कल ये शोर मचाएंगे, और देखो जी हमारा इंतखाबी निशान छीन गया, फिलहाल हो गया ये। आज भी आप इलेक्शन कवानीन को पूरा करें, ज़ाब्ते के मुताबिक इलेक्शन करें, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए उनको। अभी साहब ये बताइएगा कि ये कस्टम के मामले के ऊपर जो आपने एक इख्तिलाफी नोट लिखा था और उसमें आपने कहा था कि छोटा मुख्तस होना चाहिए, तो जबकि जो इस नोट के प्रपोज जो कर रहे थे उनका यही कहना था कि जीबी एक टैक्स फ्री जोन है, तो इस तरह की चीजें लागू करना जीबी के अवाम के साथ जाती है, तो इस वाले से जरा बताइए। तो फैसला हो गया ना। देखिए, टैक्स फ्री जोन से थोड़ा सा गलत तशरीह की जाती है। टैक्स फ्री जोन वो होता है, कोई मुल्क हो सकता है, कोई मुल्क हुआ ना, दुबई की बात करें, दुबई एक स्टेट है, वो टैक्स फ्री नहीं है। आपका कचूमर निकाल देंगे, एक हफ्ता आप दुबई में बैठ के आओ, आपसे कौन कौन सा टैक्स लेते हैं? कौन कहता है? सिर्फ वहां ड्यूटी फ्री है, आप कोई चीज वहां ले जाते हैं तो उस पर टैक्स नहीं है। वहां जाके जब आप बेचते हैं तो ये टैक्स, वो टैक्स, फ्लैट टैक्स, वो टैक्स, वो सारे मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान के इंतजामी सतह पे एक सूबा है। अब आप इसके अंदर टैक्स फ्री ही है ना, न बिजली पे टैक्स, न पानी पे टैक्स, न गाड़ी पे टैक्स, न जनरल सेल टैक्स, न इनकम टैक्स, न सेल टैक्स। किस किस्म के टैक्स है? हाँ, आप इंपोर्ट पे तो आप टैक्स फ्री नहीं कर सकते ना। हमने तो बात शुरू में ही की थी, ये लिमिट से मुराद ये थी हमारी कि जीबी की 20 लाख अवाम को आपने ये फायदा देना है ना, 10 लाख टूरिस्ट को देना है। हम केपी के पठान के लिए हम जो है यहाँ पे अपने आईनी हुकूक उसके हक में सरेंडर तो नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि आपकी 25 से 30 अरब रुपए की जो है ट्रांजैक्शन जो है वो 3 टैक्सेस पे आपको छूट मिल चुका है,
ٹھیک ہے, لسٹ نوٹیفائی ہو چکی ہے, اور اس میں بہت بڑی سی تعداد ہے. خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ نہیں ڈال رہے تھے یہ جو ای وی گاڑیاں جو ہے نا, الیکٹرک گاڑیاں, وہ بھی شامل ہو گئی ہیں. 50,000 آپ کے پاس NCP گاڑیاں ہیں, آپ وہاں سے الیکٹرک بائکس لائیں, الیکٹرک اسکوٹیز لائیں, ان پہ یہ ٹیکس نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے اب ہم اس پہ پورا ایک نظام بن رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بنے گا. اور جی بی کے اب فیڈرل میں جو ٹیکس جا رہا ہے, جو گاڑیاں جائیں گی وہ اپنا ٹیکس دے کے جائیں گی. جی بی کے اندر جو آئیں گی وہ, ہم چاہتے ہیں سس میں ان انٹرپٹڈ بزنس ہو, پورا سال ہو, اس کو کبھی میں کبھی زید اور بغیر اس کو ڈسٹرب نہ کریں. اب اس بزنس سے فائدہ اٹھانا جی بی کے نوجوانوں کا کام ہے. میری تجویز یہ ہے کہ ایک بندہ اس کوٹے میں سے, یعنی 4 ارب روپے کی ٹیکس سیلنگ ہے, یہ اماؤنٹ سیلنگ نہیں ہے. جو ایسیس ویلیو جو ہوگی اس کی 50 ارب تک بھی جا سکتا ہے, 30 ارب تک بھی جا سکتا ہے. آپ 30 ارب جی بی کے نوجوان خود کاروبار کریں. ایک شخص کو ایک دفعہ ایک سال میں 1 کروڑ سے زیادہ کا بزنس الاؤ نہ ہو, تاکہ ہر نوجوان وہاں جا سکے. اب اس کے لیے بہت کچھ کام کرنا باقی ہے کہ آپ کے ادارہ جاتی کام ہونا ہے. جی بی کا انڈیجنس لوگ جائیں, جی بی کے ڈومیسائل والے جائیں, جی بی میں وہ مال کنزیوم ہو. آپ کو بازار میں کمبل سردیوں میں 8,000 روپے میں ملنے کے بجائے وہ 4,000 میں مل جائے. ہیٹر جو ہے آپ کو 8,000 میں ملنے کے بجائے وہ 2,000 سستا مل جائے, تاکہ تاجر کو بھی فائدہ ہو اور عوام کو بھی فائدہ. سر یہ بتایا گا کہ 2026 میں جنرل انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تو مسلم لیگ نون کا کیا لائے عمل ہے, کتنے حلقوں میں اپنا امیدوار کھڑا کریں گے, ساتھ ہی مسلم لیگ نون کا آنے والے الیکشن میں اسلامی تحریک کے ساتھ کوئی مذاکرات چل رہے تھے, اب تک کیا پیش رفت ہوئی؟ دیکھیں, گلگت بلتستان کے اندر جماعتی ووٹ بینک کم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے پارٹیوں کا ووٹ ہوتا ہے, شخصی ووٹ ہوتا ہے, علاقائی ووٹ ہوتا ہے. یہاں پہ الیکشن الائنس جماعتوں کے درمیان کبھی کامیاب نہیں ہوا. آفٹر الیکشن الائنس ہو سکتے ہیں. مسلم لیگ نون نے 2015 میں بھی سنگل میجورٹی لی تھی, سنگل پارٹی تھی, ہم نے کسی سے الائنس نہیں کیا تھا, 2 تہائی اکثریت ہم نے لی تھی. اس الیکشن میں بھی پارٹی کی خواہش یہ ہے ہم سنگل پارٹی الیکشن لڑیں. بات چیت جماعتوں سے ہو رہی ہے. فیڈرل نے ہمیں کوئی ایسی ہدایت نہیں دی ہے. ہم 24 کی 24 حلقوں میں الیکشن لڑیں گے. 2015 کا رزلٹ آپ کے سامنے, 24 میں سے 16 سیٹیں ہم نے جیتی تھی, 5 میں ہم نمبر 2 تھے, 2 سیٹوں پہ ہم نمبر 3 تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 2015 والی پوزیشن پہ اللہ نے چاہا, کیونکہ 2020 میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ملا. اب فری اینڈ فیئر ملے گا. کارکردگی کی بنیاد پہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ 2 تہائی اکثریت لینے میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ. غالباً یہ میرے خیال میں یہ آخری سوال ہوگا. جی آخری. سر بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو عوام میں یہ تاثر عام ہے, مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے, گلگت بلتستان میں بھی اس کی حکومت ہوتی ہے. کیا آنے والے الیکشن میں, کیونکہ چونکہ آپ کے مرکز میں آپ کی حکومت ہے, تو گلگت بلتستان میں آپ کی جماعت حکومت بنانے جا رہی ہے؟ دیکھیں, اس کا ایک اس اینگل سے ہٹ کے بھی دیکھ لیں. ایک ایج حاصل ہوتا ہے اس پارٹی کو, اس لیے کہ 99% فنڈنگ آپ کی فیڈرل سے. اگر اس سوال کے جواب اس طرح سے دینا ہے کہ نہیں یہ کیوں ہوتا ہے, تو پھر اپنا ریونیو پیدا کرو, کھڑے ہو جاؤ اپنے پاؤں پہ, کرو اپنے وسائل پیدا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہاں پہ مرکز کی پارٹی یہاں سے نہ جیت سکتے. لوگ ہمارے بڑے سیانے ہیں, ان کو پتا ہے یہ پارٹی دے دو, یہ سینٹر سے کوئی لائے گی.